السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإیاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ جن لوگوں کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی شبھ سوچنا اور خوشخبری عطا کی تھی، ان میں حضرت عمر بھی تھے۔ حضرت ابو موسیٰ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ کے باغوں میں سے ایک باغ میں تھا۔ اتنے میں ایک ویکتی آیا، اس نے دوار کھولنے کے لیے کہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے لیے دوار کھول دو اور اس کو جنت کی خوشخبری دو۔ میں نے اس کے لیے دروازہ کھولا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ میں نے ان کو اس بات کی خوشخبری دی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی تھی۔ انہوں نے الحمدللہ کہا۔ پھر ایک اور ویکتی آیا اور اس نے دوار کھولنے کے لیے کہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے لیے دوار کھولو اور اس کو جنت کی خوشخبری دو۔ میں نے دوار کھولا تو دیکھتا ہوں کہ حضرت عمر ہیں۔ میں نے ان کو وہ بات بتائی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی۔ انہوں نے الحمدللہ کہا۔ پھر ایک اور ویکتی آیا، اس نے دوار کھولنے کے لیے کہا۔ آپ نے فرمایا کہ اس کے لیے دوار کھولو اور اس کو بھی جنت کی خوشخبری دو، باوجود ایک مصیبت کے جو اسے پہنچے گی۔ تو کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت عثمان ہیں۔ میں نے ان کو وہ بات بتائی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی۔ انہوں نے بھی الحمدللہ کہا۔ پھر کہا، مصیبت سے سرکشت رہنے کے لیے اللہ ہی سے مدد مانگی جا سکتی ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر جنتی ہیں، عمر جنتی ہیں، عثمان جنتی ہیں۔ یہ 10 آدمیوں کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا۔ علی جنتی ہیں، طلحہ جنتی ہیں، زبیر جنتی ہیں، عبد الرحمن بن عوف جنتی ہیں، سعد بن ابی وقاص جنتی ہیں، اور سعید بن زید جنتی ہیں، اور ابو عبیدہ بن جراح جنتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا، ایک بار ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں سویا ہوا تھا، میں نے اپنے آپ کو جنت میں دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک عورت ایک محل کے پاس وضو کر رہی ہے۔ میں نے پوچھا، یہ محل کس کا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ عمر بن خطاب کا۔ ان کے سوابھیمان کا مجھے خیال آیا تو میں واپس چلا آیا۔ یہ حضرت عمر بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ سن کر حضرت عمر روئے اور کہا، یا رسول اللہ، کیا میں آپ سے غیرت کروں گا، سوابھیمان رکھوں گا؟ کیوں آپ آ گئے؟ برکت دیتے۔ آپ واپس کیوں آ گئے؟ برکت دیتے۔ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علیین والوں میں سے، یعنی جو جنت کا اعلیٰ مقام ہے، کوئی ویکتی جنت والوں پر جھانکے گا تو اس کے چہرے کی وجہ سے جنت جگمگا اٹھے گی، مانو ایک چمکتا ہوا ستارہ ہے۔ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر بھی ان میں سے ہیں، اور وہ دونوں کیا ہی خوب ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس جنت والوں میں سے ایک ویکتی آ رہا ہے،
تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ پھر آپ نے فرمایا تمہارے پاس جنت والوں میں سے ایک ویکتی آ رہا ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے بارے میں فرمایا کہ یہ ابو بکر اور عمر جنت کے اولین اور آخرین کے تمام بڑی عمر کے لوگوں کے سردار ہیں، سوائے نبیوں اور رسولوں کے۔ پھر حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر بن خطاب اہل جنت کے چراغ ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کے بارے میں ایک اور جو روایت ہے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں مروی ہے۔ حضرت اقوا بن عامر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو اوشیہ عمر بن خطاب ہوتے، یعنی ترنت بعد نبوت کی بات ہے، انیتھا تو آنے والے مسیح اور مہدی کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سوئم نبی اللہ کہہ کر بلایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عمر کو محدث کہنا، اس بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقیناً پہلی امتوں میں سے محدثین ہوتے تھے، اور اگر میری امت میں سے کوئی محدث ہے تو وہ عمر بن خطاب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے پہلے جو امتیں تھیں ان میں ایسے لوگ تھے جو محدث ہوا کرتے تھے، اور اگر میری امت میں سے کوئی محدث ایسا ہے تو وہ عمر ہیں۔ محدث وہ ہیں جن کو بہت ادھکتا سے الہام اور کشوف ہوتے ہیں۔ پھر فرمایا تم سے پہلے جو بنی اسرائیل ہوئے تھے، پھر فرمایا تم سے پہلے جو بنی اسرائیل ہوئے ہیں ان میں ایسے آدمی آ چکے ہیں جن سے اللہ باتیں کیا کرتا تھا بغیر اس کے کہ وہ نبی ہوتے تھے۔ اگر میری امت میں بھی ان میں سے کوئی ایسا ہے تو وہ عمر ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں خدا تعالیٰ ہمیشہ استعاروں ارتھات روپکوں سے کام لیتا ہے، اور سوبھاؤ اور وشیشتا اور یوگیتا کے درشٹیکون سے ایک کا نام دوسرے پر رکھ دیتا ہے۔ جو ابراہیم کے دل کے انوکول دل رکھتا ہے وہ خدا تعالیٰ کے نکٹ ابراہیم ہے، اور جو عمر فاروق کا دل رکھتا ہے وہ خدا تعالیٰ کے نکٹ عمر فاروق ہے۔ کیا تم یہ حدیث پڑھتے نہیں کہ اگر اس امت میں ابھی محدث ہیں جن سے اللہ تعالیٰ باتیں کرتا ہے تو وہ عمر ہے؟ اب کیا اس حدیث کے یہ معنی ہیں کہ محدثیت حضرت عمر پر ختم ہو گئی؟ کداپی نہیں، بلکہ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جس ویکتی کی روحانی حالت عمر کی روحانی حالت کے انوکول ہوگی وہ ضرورت کے سمے پر محدث ہوگا۔ پھر آپ فرماتے ہیں اتہ اس ونیت کو بھی ایک بار اس بارے میں الہام ہوا تھا کہ فی کا مادۃ فاروقیہ، مکمل الہام اس طرح ہے کہ انتا محدث اللہ فی کا مادۃ الفاروقیہ، یعنی تو محدث اللہ ہے، تجھ میں مادہ فاروقی ہے۔ جیسا کہ پہلے بھی ایک خطبے میں ورنن کر چکا ہوں پچھلے کئی خطبوں میں سے کہ حضرت عمر نے قرآن کی سرکشا اور اسے اکٹھا کرنے کا پرستاؤ دیا تھا، اس بارے میں یہاں پہ بھی ورنن کرتا ہوں۔ حضرت ابو بکر کے دور میں جنگ یمامہ میں جب 70 قرآن کے حافظ شہید ہوئے تو اس بارے میں حضرت زید بن ثابت انصاری روایت کرتے ہیں کہ جب یمامہ کے لوگ شہید کیے گئے حضرت ابو بکر نے مجھے بلا بھیجا، اور اس سمے ان کے پاس حضرت عمر تھے۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا عمر میرے پاس آئے ہیں اور انہوں نے کہا یمامہ کی جنگ میں لوگ بہت شہید ہو گئے ہیں، اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں اور لڑائیوں میں بھی قاری نہ مارے جائیں، اور اس پرکار قرآن کا بہت سا حصہ نشٹ ہو جائے گا، سوائے اس کے کہ تم قرآن کو ایک جگہ اکٹھا کر دو، اور میری یہ رائے ہے کہ آپ قرآن کو ایک جگہ جمع کریں۔ اس پر حضرت ابو بکر نے عمر کو فرمایا کہ میں ایسی بات کیسے کروں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی۔ عمر نے کہا کہ اللہ کی قسم آپ کا یہ کام اچھا ہے۔ پھر حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ عمر مجھے بار بار یہی کہتے رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے میرا دل صاف کر دیا، اور اب میں بھی وہی مناسب سمجھتا ہوں جو عمر نے مناسب سمجھا، یعنی اس کو اکٹھا کرنا چاہیے۔ اور پھر زید بن ثابت نے اس کو اکٹھا کرنے کا کام شروع کیا۔ اس کا وورن جیسا کہ میں نے کہا پہلے میں ورنن کر چکا ہوں۔ حضرت عمر کا پوتر قرآن کی
سرکشا کرنے کے بارے میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ابو عبیدہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہاجر صحابہ میں سے نمن لکھت کا حفظ ارتھات قرآن کو کنٹھ کرنا سدھ ہے: ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، سعد ابن مسعود، حذیفہ، سالم، ابو ہریرہ، عبداللہ بن صائب اور عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عباس۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کچھ وحییں جو ہوئیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی حضرت عمر کی موافقت صحاح ستہ کی روایات سے حضرت عمر کی موافقات کا ذکر جن حدیثوں میں آیا ہے، 3 باتوں میں موافقت یعنی انوکولتا، ایک روپتا کا ورنن ملتا ہے۔ پھر یدی صحاح ستہ کی ان روایتوں کو اکٹھا کر کے ایک صورت میں دیکھا جائے تو ان کی سنکھیا 7 تک بنتی ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت عمر سے ایک روایت مروی ہے کہ حضرت عمر نے کہا، 3 باتوں میں میری رائے میرے رب کی اچھا کے انوسار ہوئی۔ پہلا، میں نے کہا یا رسول اللہ، اگر ہم مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لیں، یہ میں نے کہا تو آیت وَاتَّخَذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی نازل ہوئی، آیت اتری۔ دوسرا، اور پردے کا حکم، میں نے کہا یا رسول اللہ، اگر آپ اپنی پتنیوں کو پردہ کرنے کا آدیش دیں کیونکہ ان سے بھلے بھی اور برے بھی باتیں کرتے ہیں، تو پردے کی آیت اتری۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پتنیوں نے سوابھیمان کے کارن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایکتا کر لی، تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے انہیں کہا، یعنی ان پتنیوں کو جن میں ان کی بیٹی بھی تھی، کہ اگر تمہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم طلاق دے دیں تو مجھے امید ہے کہ ان کا رب تم سے بہتر پتنیاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بدلے میں دے گا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، عسیٰ ربہ ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن، یعنی قریب ہے کہ اگر وہ تمہیں طلاق دے دے تو اس کا رب تمہارے بدلے میں اس کے لیے تم سے بہتر پتنیاں لے آئے۔ صحیح مسلم میں ایک روایت ہے کہ حضرت ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر نے فرمایا کہ 3 اوسروں پر میں نے اپنے رب سے انوکولتا کی، مقام ابراہیم کے بارے میں اور پردے کے بارے میں اور بدر کے قیدیوں کے بارے میں، لیکن بدر کے قیدیوں کے بارے میں روایت جو ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ اس پر حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی بحث کی ہے۔ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے بھی لکھا ہے، بعض ثبوتوں سے پرانے علماء اور مفسرین نے بھی لکھا ہے، یہ ثابت کیا ہے کہ بدر کے قیدیوں کو سزا دینے والی روایت صحیح نہیں ہے، اور یہ تفصیل جو ہے میں پچھلے خطبے میں اس کے بارے میں بیان کر چکا ہوں۔ صحیح مسلم میں حضرت عمر کا منافقین کا جنازہ نہ پڑھنے کے بارے میں وحی قرآنی سے موافقت کا ذکر ملتا ہے۔ حضرت ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ جب عبداللہ بن ابی بن سلول مرا تو اس کا بیٹا عبداللہ بن عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیوا میں اپستھت ہوا اور حضور سے نویدن کیا کہ آپ اس کو اپنی قمیض پردان کریں تاکہ وہ اس میں اپنے باپ کو کفن دے۔ عطا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قمیض دے دی۔ پھر اس نے آپ سے نویدن کیا کہ آپ اس کی نماز جنازہ پڑھائیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تاکہ اس کی نماز جنازہ پڑھائیں۔ اس پر حضرت عمر کھڑے ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے کو پکڑ لیا اور نویدن کیا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ اس کی نماز جنازہ پڑھنے لگے ہیں، حالانکہ اللہ نے آپ کو اس پر نماز پڑھنے سے منع کیا ہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے ادھیکار دیا ہے اور فرمایا ہے استغفر لہم او لا تستغفر لہم، کہ تو ان کے لیے استغفار کر یا نہ کر، اگر تو ان کے لیے 70 بار بھی استغفار کرے گا تو فرمایا کہ میں 70 سے زیادہ دفعہ اس کے لیے استغفار کروں گا۔ حضرت عمر نے کہا وہ منافق ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ تب اللہ عز و جل نے یہ آیت اتاری، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، اور تو ان میں سے کسی مرنے والے کی کبھی جنازے کی نماز نہ پڑھ، یعنی منافقین میں سے، اور کبھی ان کی قبر پر دعا کے لیے کھڑا نہ ہو۔ شراب کے حرام ہونے کے بارے میں حضرت عمر کے وچار کا وحی قرآنی سے ایک روپتا کا ذکر سنن ترمذی میں ملتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب نے دعا کی کہ اے اللہ، شراب کے بارے میں ہمارے لیے سنتشٹی پردان کرنے والا کوئی آدیش اتار، تو سورہ بقرہ کی آیت یسألونک عن الخمر والمیسر نازل ہوئی۔
وہ تجھ سے شراب یعنی وہ تجھ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پرشن کرتے ہیں، تو کہہ دے کہ ان دونوں میں بڑا گناہ بھی ہے اور لوگوں کے لیے فائدہ بھی، اور دونوں کا گناہ کا پہلو ان کے فائدے سے بڑھ کر ہے۔ جب یہ آیت اتری تو حضرت عمر کو یہ آیت پڑھ کر سنائی گئی۔ یہ آیت سن کر عمر نے پھر کہا، اے اللہ، ہمارے لیے شراب کا اسپشٹ آدیش اوترت کر۔ تو سورہ نساء کی آیت لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا اتری کہ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، تم نماز کے نکٹ نہ جاؤ جب تم پر مدہوشی کی حالت ہو، یہاں تک کہ اس قابل ہو جاؤ کہ تمہیں یہ گیان ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ عمر پھر آئے اور انہیں یہ آیت پڑھ کر سنائی گئی۔ انہوں نے کہا، اے اللہ، ہمارے لیے شراب کا آدیش صاف صاف بیان کر دے۔ تو سورہ مائدہ کی آیت انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون، یعنی شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے دوارا تمہارے بیچ دشمنی اور شترتا پیدا کر دے اور تمہیں ذکر الہی یعنی اللہ کے ذکر اور نماز سے روک دے، تو کیا تم رک جاؤ گے؟ عمر پھر آئے اور یہ آیت پڑھ کر ان کو سنائی گئی تو انہوں نے کہا، ہم باز رہے۔ صحاح ستہ میں مذکور ان ایک روپتاؤں کے اترکت بھی سیرت لکھنے والوں نے، جیونی لکھنے والوں نے بہت سی ایک روپتاؤں کا ورنن کیا ہے۔ اتہ علامہ سیوطی نے 20 کے قریب ایک روپتاؤں کا ورنن کیا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ جانتے ہو کہ صحابہ میں کس قدر بڑا تھا، یہاں تک کہ کبھی کبھی ان کی رائے کے انوکول قرآن شریف اتر جایا کرتا تھا، اور ان کے حق میں یہ حدیث ہے کہ شیطان عمر کے سائے سے بھاگتا ہے۔ دوسری یہ حدیث ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ تیسری یہ حدیث ہے کہ پہلی امتوں میں محدث ہوتے رہے ہیں، اگر اس امت میں کوئی محدث ہے تو وہ عمر ہے۔ حضرت عمر کا جنگوں میں مشورہ دینا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اسے سویکار کرنا، اس بارے میں روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ یا حضرت ابو سعید جو روایت کرنے والے ان کو شک ہے کہ کون تھا، بہرحال وہ کہتے ہیں ان سے روایت ہے کہ جب جنگ تبوک کے دن تھے تو لوگوں کو بہت بھوک لگی۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، اگر آپ ہمیں انومتی دیں تو ہم اپنے پانی لانے والے اونٹ ذبح کر لیں اور ہم کھائیں اور چکنائی کا پریوگ کریں۔ آپ نے فرمایا، کر لو۔ کہتے ہیں اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور نویدن کیا کہ یا رسول اللہ، اگر آپ نے ایسا کیا تو سواریاں کم ہو جائیں گی۔ ہاں، لوگوں کو اپنا بچا ہوا سامان لانے کا آدیش دیں، جو کچھ بھی کسی کے پاس کھانے کی چیز ہے وہ لے آئے، پھر ان کے لیے اس پر آپ برکت کی دعا کریں، دور نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، یہ ٹھیک ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چمڑے کا دسترخوان منگوایا اور بچھا دیا اسے، اور پھر ان کے باقی بچے ہوئے سامان منگوائے، جو بھی کھانے کا سامان تھا وہ منگوایا۔ راوی کہتے ہیں کہ کوئی مٹھی بھر مکئی لایا، کوئی مٹھی بھر کھجوریں، کوئی روٹی کا ٹکڑا وغیرہ لے آیا، یہاں تک کہ اس دسترخوان پر اس میں سے کچھ تھوڑا سا اکٹھا ہو گیا۔ راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر برکت کی دعا کی، پھر فرمایا، اپنے برتنوں میں لے لو۔ انہوں نے برتنوں میں اس کو لے لیا، یہاں تک کہ لشکر میں کوئی برتن نہ چھوڑا مگر اس کو بھر لیا۔ پھر سب نے کھایا اور سیر ہو گئے اور کچھ بچ بھی گیا۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے اترکت کوئی اپاسنا کے یوگیہ نہیں، اور میں اللہ کا رسول ہوں، اور جو ویکتی بغیر کسی سندیہ کے ان دونوں گواہیوں کے ساتھ خدا سے ملے گا وہ جنت سے روکا نہیں جائے گا۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ بخاری میں یہ روایت اس پرکار درج ہے، یزید بن ابو عبید نے حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ ایک سفر میں لوگوں کے کھانے پینے کی چیزیں کم ہو گئی اور ان کے پاس کچھ نہ رہا، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے اونٹ ذبح کرنے کے لیے انومتی مانگنے آئے۔ آپ نے انہیں انومتی دے دی۔ پھر حضرت عمر لوگوں سے ملے اور انہوں نے حضرت عمر کو بتایا جو حضرت عمر نے کہا، اپنے اونٹوں کے بعد تم کیسے گزارا کرو گے؟ یہ کہہ کر حضرت عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، وہ اپنے اونٹوں کے بعد کیسے گزارا کریں گے؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں یہ منادی کر دو کہ سب اپنا بچا ہوا جو سامان ہے اسے لے آئیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر دعا کی اور اس سامان کو برکت دی۔ پھر ان کے برتن منگوائے اور لوگوں نے بھر بھر کر لینا شروع کیا، یہاں تک کہ جب وہ فارغ ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی اپاسنا کے یوگیہ نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ اذان کی جو شروعات ہوئی اس کے بارے میں حضرت عمر نے سوپن دیکھا تھا۔ حضرت مسلم موعود ورنن کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی وحی صحابہ پر اتری۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عبداللہ بن زید ایک صحابی تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو وحی کے ذریعہ سے اذان سکھائی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کی وحی پر انحصار کرتے ہوئے آدھار بناتے ہوئے مسلمانوں میں اذان کا رواج ڈال دیا۔ بعد میں قرآنی وحی نے بھی اس کی تصدیق، اس کا ستیاپن کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے بھی خدا تعالیٰ نے یہی اذان سکھائی تھی، مگر 20 دن تک میں خاموش رہا اس وچار سے کہ ایک اور ویکتی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ورنن کر چکا ہے۔ ایک روایت میں یہ بات بھی آ چکی ہے کہ ایک فرشتے نے مجھے آ کر اذان سکھائی اور میں اس سمے پوری طرح سویا نہیں تھا۔ یہ حضرت عمر نے فرمایا، کچھ جاگ رہا تھا۔ سنن ترمذی کی یہ روایت ہے جو میں پہلے بھی ورنن کر چکا ہوں، لیکن یہاں بھی بیان کر دیتا ہوں۔ آخر میں جو اس کے جو شبد ہیں وہ بتاتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نکٹ حضرت عمر کے سوپنے کی اہمیت تھی۔ محمد بن عبداللہ بن زید اپنے پتا سے روایت کرتے ہیں کہ ہم صبح کے سمے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور میں نے آپ کو سوپن سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نسندیہ یہ سوپن سچا ہے، تم بلال کے ساتھ جاؤ، نسندیہ وہ تم سے اونچی اور لمبی آواز والے ہیں، ان کو بتاتے جاؤ وہ جو تمہیں بتایا گیا ہے، اتہ وہ اس کی منادی کرے۔ آپ یعنی عبداللہ بن زید کہتے ہیں کہ جب حضرت عمر بن خطاب نے نماز کے لیے حضرت بلال کی اذان سنی تو حضرت عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی چادر گھسیٹتے ہوئے آئے، یعنی جلدی آئے، اور آپ یہ کہہ رہے تھے کہ اے رسول اللہ، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو سچائی کے ساتھ بھیجا ہے، نسندیہ میں نے بھی وہی دیکھا ہے جیسا اس نے اذان میں کہا ہے۔ راوی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس تمام حمد اللہ کے لیے ہے، بس یہ بات زیادہ پختہ ہے، یعنی اب جو ہے ستیاپن اور ادھک ہو گیا۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام کس طرح کیا کرتے تھے حضرت عمر، کیا مقام تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس بارے میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں۔ وہ یعنی حضرت ابن عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی سفر میں تھے اور حضرت عمر کے ایک اونٹ پر سوار تھے جو منہ زور تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھ جاتا تھا۔ ان کی سواری سے اور ان کے پتا حضرت عمر انہیں کہتے تھے کہ عبداللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے کسی کو بھی نہیں بڑھنا چاہیے، یہ تمہاری سواری جو ہے یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری سے آگے نہیں بڑھنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا، میرے پاس یہ مجھے بیچ دو۔ حضرت عمر نے کہا، یہ تو آپ ہی کی ہے۔ آپ نے اسے خرید لیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس کے بعد فرمایا، عبداللہ یہ اب تمہارا ہی ہے، اس سے تم جو چاہے کام لو۔ پھر تحفہ دے دیا لے کے۔ حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سورج ڈھل گیا تشریف لائے اور ظہر کی نماز پڑھی اور ممبر پر کھڑے ہوئے اور موعود گھڑی جو نشچت گھڑی کا ورنن کیا اور فرمایا، اس میں بڑے بڑے گھٹنائیں ہوں گے۔ پھر فرمایا، جو ویکتی کچھ پوچھنا چاہے تو پوچھ لے، تم جو کچھ بھی مجھ سے پوچھو گے میں تمہیں بتاؤں گا جب تک کہ میں اپنے اس مقام پر کھڑا ہوں۔ تو لوگ بہت روئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار فرمایا کہ مجھ سے پوچھو۔ اس پر حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی اٹھے اور کہا، میرا باپ کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا، حذافہ۔ پھر آپ نے بہت دفعہ فرمایا، مجھ سے پوچھو۔ اس پر حضرت عمر اپنے گھٹنوں کے بل کھڑے ہو گئے اور کہا، رضینا باللہ ربًا وبالاسلام دینًا وبمحمد نبیًا، کہ ہم راضی ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے اور اسلام ہمارا دین
اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، پھر فرمایا جنت اور آگ ابھی اس دیوار کی چوڑائی میں میرے سامنے پیش کی گئی تھیں تو میں نے ایسا خیر و شر، بھلائی اور برائی کبھی بھی نہیں دیکھی۔ بخاری کی ہی ایک اور روایت میں اس طرح بھی ورنن ملتا ہے کہ حضرت ابو موسیٰ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ ایسی باتوں کے بارے میں پوچھا گیا جن کو آپ نے ناپسند کیا۔ جب آپ سے بہت پرشن کیے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرودھ آیا اور آپ نے لوگوں سے کہا، پوچھو مجھ سے جس کے بارے میں بھی چاہو۔ تب ایک ویکتی نے کہا کہ میرا باپ کون ہے؟ فرمایا تمہارا باپ حذافہ ہے۔ اس کے بعد ایک اور اٹھا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے؟ آپ نے فرمایا تمہارا باپ شیبہ کا آزاد کیا ہوا غلام سالم ہے۔ جب حضرت عمر نے یہ پریورتن دیکھا جو آپ کے چہرے پر تھا تو آپ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی غلطی سے क्षमा چاہتے ہیں۔ پھر بخاری کی ہی ایک اور دوسری روایت بھی ہے، اس میں آتا ہے کہ زہری سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک نے مجھے بتلایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے تو حضرت عبداللہ بن حذافہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا باپ کون ہے؟ آپ نے فرمایا تمہارا باپ حذافہ ہے۔ پھر آپ نے بہت دفعہ فرمایا پوچھو مجھ سے، مگر حضرت عمر نے گھٹنوں کے بل کھڑے ہو کر نویدن کیا اور انہوں نے کہا، ہم راضی ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے اور اسلام ہمارا دین ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں۔ اس پر آپ خاموش ہو گئے۔ حضرت ابو قتادہ انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے روزے کے بارے میں پرشن کیا گیا، یعنی آپ کی قبر کے بارے میں۔ راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے تو حضرت عمر نے کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پر اور اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر اور اپنی بیت کے واستوک بیت ہونے پر راضی ہیں، پرسن ہیں۔ صحیح بخاری میں ایک اور روایت ہے کہ حضرت عمر ایک بار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اس سمے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اوپری منزل پر ٹھہرے ہوئے تھے۔ حضرت عمر ورنن کرتے ہیں کہ میں آپ کے پاس گیا، کیا دیکھتا ہوں کہ آپ ایک چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں اور آپ کے اور چٹائی کے بیچ کوئی بچھونا نہیں ہے، اس لیے چٹائی نے آپ کے شریر پر نشان ڈالے ہوئے ہیں۔ ایک چمڑے کے تکیے پر ٹیک لگائے ہوئے ہیں جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی ہے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی اور آنکھ اٹھا کر دیکھا تو اللہ کی قسم 3 کچی کھالوں کے سوا وہاں کوئی چیز نہیں تھی جو مجھے نظر آئی ہو۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اللہ سے دعا کریں کہ وہ آپ کی امت کو کشائش یعنی سمردھی پردان کرے، کیونکہ فارس اور روم کو بہت دولت دی گئی ہے اور انہیں دنیا ملی ہے، حالانکہ وہ اللہ کی اپاسنا نہیں کرتے۔ آپ تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خطاب کے بیٹے، کیا ابھی تک تم شک میں ہو؟ وہ ایسے لوگ ہیں جن کو جلدی سے اس دنیا کی زندگی میں ہی ان کے جو مزے کی چیزیں تھیں وہ دے دی گئی ہیں۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ میرے لیے مغفرت کی دعا کریں، क्षमा کی دعا کریں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے گھر میں گئے اور دیکھا کہ گھر میں کچھ سامان نہیں اور آپ ایک چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں اور چٹائی کے نشان پیٹھ پر لگے ہوئے ہیں۔ تب عمر کو یہ حال دیکھ کر رونا آیا۔ آپ نے فرمایا، اے عمر تو کیوں روتا ہے؟ حضرت عمر نے کہا کہ آپ کی تکلیف کو دیکھ کر مجھے رونا آ گیا۔ کیسر اور کسریٰ جو کافر ہیں آرام کی زندگی بسر کر رہے ہیں اور آپ ان تکلیفوں میں بسر کر رہے ہیں۔ تب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس دنیا سے کیا کام؟ میرا ادھارن اس سوار کے سامان ہے جو گرمی کے سمے ایک اونٹنی پر جا رہا ہے اور جب دوپہر کی دھوپ تیز ہوئی اس کو سخت تکلیف دی تو وہ اسی سواری کی حالت میں تھوڑا آرام کرنے کے لیے ایک ورکش کے سائے کے نیچے ٹھہر گیا اور کچھ منٹ کے بعد اسی گرمی میں اپنی راہ پکڑ لی۔ ایک گھٹنا ملتی ہے جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو دعا کے لیے کہا تھا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عمرہ
کرنے کے لیے انومتی چاہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے انومتی دی اور فرمایا لا تنسانا یا اخیہ من دعائے کا، ارتھات اے میرے بھائی ہمیں اپنی دعا میں نہ بھولنا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ یہ ایسا واقعہ ہے کہ اگر مجھے اس کے بدلے میں ساری دنیا بھی مل جائے تو اتنی مجھے پرسنتا نہیں ہوگی۔ ایک اور روایت میں ہے یہ شبد اس پرکار آتے ہیں کہ اشرکنا یا اخیہ فی دعائے کا، یعنی اے میرے بھائی ہمیں اپنی دعاؤں میں سملت رکھنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس سیما تک محبت کا سنبندھ تھا، اس کا پتہ اس گھٹنا سے ملتا ہے، پہلے بھی ورنن ہو چکی ہے ایک خطبے میں۔ اس بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیہانت ہوا تو یہ خبر سن کر حضرت عمر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیہانت نہیں ہوا۔ حضرت عائشہ کہتی تھیں حضرت عمر کہا کرتے تھے کہ خدا کی قسم میرے دل میں یہی بات آئی تھی، اور انہوں نے کہا اللہ آپ کو اوشیہ اٹھائے گا، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اوشیہ جیوت کرے گا تاکہ کچھ آدمیوں کے ہاتھ پاؤں کاٹ دے۔ بہرحال پھر جب حضرت ابو بکر آئے تو انہوں نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 145 پڑھی اور حضرت عمر کو واستوکتا کو سمجھنے کا کہا، اور پھر معاملہ سماپت ہو گیا۔ اس بارے میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر صحابہ کا اجماع یعنی سہمتی بھی اسی وشے پر ہوئی تھی کہ سمست نبی جو ہیں وہ ان کا دیہانت ہو چکا ہے، اور اس کا یہ کارن ہوا کہ آپ کے دیہانت پر حضرت عمر کو یہ وچار آیا کہ آپ ابھی جیوت ہیں اور پنہ آئیں گے، اور آپ کو اپنے اس آستھا پر اتنا وشواس تھا کہ آپ اس ویکتی کی گردن اڑانے کو تیار تھے جو اس کے خلاف بات کہے۔ لیکن حضرت صدیق یعنی ابو بکر صدیق جب تشریف لائے اور آپ نے سمست صحابہ کے سامنے یہ آیت پڑھی کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ رسل، تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میرے پاؤں کانپ گئے اور میں صدمے کے مارے زمین پر گر گیا، اور صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمیں یوں معلوم ہوا کہ جیسے یہ آیت آج ہی اتری ہے، اور ہم اس دن اس آیت کو بازاروں میں پڑھتے پھرتے تھے۔ اتہ یدی کوئی نبی زندہ موجود ہوتا تو یہ استدلال، یہ دلیل درست نہیں تھی کہ جب سب نبی فوت ہو چکے ہیں، سب نبیوں کا دیہانت ہو چکا ہے، تو آپ کیوں فوت نہیں ہوتے؟ حضرت عمر کہہ سکتے تھے کہ آپ کیوں دھوکہ دیتے ہیں، حضرت مسیح یعنی حضرت عیسیٰ مسیح ابھی زندہ آسمان پر بیٹھے ہیں، وہ زندہ ہیں، تو کیوں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ نہیں رہ سکتے؟ مگر سمست صحابہ کا خاموش ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ سب صحابہ کا یہی دھرم تھا، یہی مت تھا کہ حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم فوت ہو چکے ہیں۔ اس بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی یہ ورنن کیا ہے، وہ وورن میں پہلے ایک خطبے میں ورنن کر چکا ہوں۔ حضرت عمر کس پرکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انوسرن کرتے تھے، اس بارے میں حضرت ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کی طرف منہ کیا، اپنے ہونٹ اس پر رکھ دیے اور دیر تک روتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مڑ کر دیکھا تو حضرت عمر بن خطاب کو بھی روتے پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر، یہ وہ جگہ ہے جہاں آنسو بہائے جاتے ہیں۔ عابس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ وہ حجر اسود کے پاس آئے اور اس کو چوما اور کہا میں خوب جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہی ہے، نہ نقصان دے سکتا ہے اور نہ فائدہ۔ اگر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے چومتے نہ دیکھا ہوتا تو تجھے کداپی نہ چومتا۔ حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار طواف کر رہے تھے کہ آپ حجر اسود کے پاس سے گزرے اور آپ نے اس سے اپنی سونٹی، اپنی لکڑی ٹکرا کر کہا کہ میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے اور تجھ میں کچھ بھی طاقت نہیں، مگر میں خدا کے آدیش کے انوسار، آدیش کے ادھین تجھے چومتا ہوں۔ یہی بھاونا توحید کی تھی جس نے ان کو دنیا میں سر بلند کیا۔ وہ ایک خدا کی توحید کے پکے عاشق تھے، وہ یہ برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ اس کی طاقتوں میں کسی اور کو سملت کیا جائے۔
ارتھات اللہ تعالیٰ کی طاقتوں میں۔ نسندیہ وہ ہجر اسود کا ادب بھی کرتے تھے، سمان بھی کرتے تھے، مگر اس لیے کہ خدا تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس کا سمان کرو، نہ اس لیے کہ ہجر اسود کے اندر کوئی خاص بات ہے۔ وہ سمجھتے تھے کہ اگر خدا تعالیٰ ہمیں کسی نمن سے نیچ چیز کو چومنے کا آدیش دے دے تو ہم اس کو چومنے کے لیے بھی تیار ہیں، کیونکہ ہم خدا تعالیٰ کے بندے ہیں، کسی پتھر یا مکان کے بندے نہیں۔ اتہ وہ سمان بھی کرتے تھے اور توحید کو بھی نظر انداز نہیں ہونے دیتے تھے، اور یہی ایک سچے مومن کا سطر ہے، اس کی گرما ہے۔ ایک سچا مومن بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ کو ویسا ہی پتھروں کا ایک مکان سمجھتا ہے جیسے دنیا میں ہزاروں مکان پتھروں کے بنے ہوئے ہیں۔ ایک سچا مومن ہجر اسود کو ویسا ہی پتھر سمجھتا ہے جیسے دنیا میں اور کروڑوں پتھر موجود ہیں، مگر وہ بیت اللہ کا ادب بھی کرتا ہے، وہ ہجر اسود کو چومتا بھی ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرے رب نے مجھے ان چیزوں کا سمان اور ادب کرنے کا آدیش دیا ہے۔ پرنتو باوجود اس کے وہ اس مکان کا ادب کرتا ہے، باوجود اس کے کہ وہ ہجر اسود کو چومتا ہے، پھر بھی وہ اس وشواس پر پوری طرح مضبوطی سے استھاپت ہوتا ہے کہ خدائے واحد یعنی ایک خدا کا بندہ ہوں، کسی پتھر کا بندہ نہیں۔ یہی واستوکتا تھی جس کا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اظہار کروایا۔ آپ نے ہجر اسود کو لکڑی ماری اور کہا، میں تیری کوئی حیثیت نہیں سمجھتا، تو ویسا ہی پتھر ہے جیسے اور کروڑوں پتھر دنیا میں نظر آتے ہیں، مگر میرے رب نے کہا ہے کہ تیرا ادب کیا جائے، اس لیے میں ادب کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھے اور اس پتھر کو چوم لیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، جب کہ آپ طائف سے واپس آنے کے بعد جبرانہ میں تھے، اور نویدن کیا کہ یا رسول اللہ، میں گمراہی کے سمے میں مسجد حرام میں ایک دن اعتکاف کرنے کی نظر یعنی منت مانی تھی، آپ کیا آدیش دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، جاؤ ایک دن کا اعتکاف کرو۔ بہرحال جو جائے نظر ہے وہ کسی بھی زمانے میں ہو اسے پوری کرنی چاہیے۔ یہ سبق دیا تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پھر راوی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے 5ویں حصے میں سے ایک لڑکی دی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے قیدی آزاد کیے اور حضرت عمر کو ان کی آوازیں سنائی دیں تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کر دیا۔ تو حضرت عمر نے پوچھا، کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے قیدی آزاد کر دیے ہیں۔ تو حضرت عمر نے کہا، اے عبداللہ، اپنے بیٹے کو کہا کہ تم اس لڑکی کے پاس جاؤ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی، اسے آزاد کر دو۔ حضرت حذیفہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رازدار کہا جاتا تھا۔ جنگ تبوک کے دوران ایک گھٹنا ہے کہ حضرت حذیفہ ورنن کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری سے نیچے اترے تو اس سمے آپ پر وحی نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری بیٹھی ہوئی تھی تو وہ کھڑی ہو گئی اور اس نے اپنی مہار کو کھینچنا شروع کر دیا۔ میں نے اس کی مہار پکڑ لی اور اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لا کر بٹھا دیا۔ پھر میں اس اونٹنی کے پاس بیٹھا رہا یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور میں اس اونٹنی کو آپ کے پاس لے گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کون ہے؟ میں نے اتر دیا کہ حذیفہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں ایک راز سے سوچت کرنے والا ہوں، ایک رہسیہ کی بات بتانے والا ہوں، اور تم اس کا کسی سے ورنن نہ کرنا۔ مجھے امک ویکتی کی نماز جنازہ پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی ایک جماعت کا نام لیا، ایک ٹولی کا نام لیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیہانت ہو گیا تو حضرت عمر کے دور خلافت میں جب کوئی ویکتی مر جاتا جس ویکتی کے بارے میں حضرت عمر یہ سمجھتے تھے کہ وہ منافقین کی اس جماعت سے سمبند رکھتا ہے، تو آپ حضرت حذیفہ کا ہاتھ پکڑ کر انہیں نماز جنازہ پڑھنے کے لیے ساتھ لے جاتے۔ اگر تو حضرت حذیفہ آپ کے ساتھ چل پڑتے تو حضرت عمر بھی اس ویکتی کا نماز جنازہ ادا کرتے، اور اگر حضرت حذیفہ اپنا ہاتھ حضرت عمر کے ہاتھ سے چھڑا لیتے تو حضرت عمر بھی اس کی نماز جنازہ چھوڑ دیتے تھے، نہیں پڑھتے تھے۔
حضرت عمر کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوشیوانی کو ظاہراً پورا کرنے کے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عمر جو صدق اور اخلاص، نشٹھا اور شردھا بھر گئے تھے، انہوں نے یہ مزہ پایا کہ ان کے بعد خلیفہ ثانی ہوئے حضرت۔ اتہ اس پرکار ہر ایک صحابی نے پورا سمان پراپت کیا۔ کیسر اور کسریٰ کے مال اور شہزادیاں ان کے ہاتھ آئیں۔ لکھا ہے کہ ایک صحابی کسریٰ کے دربار میں گیا، ملازمان کسریٰ نے سونے چاندی کی کرسیاں بچھا دیں اور اپنی شان و شوکت دکھائی۔ اس نے کہا کہ ہم اس مال کے ساتھ خوش نہیں ہوئے، ہم کو تو وعدہ دیا گیا ہے کہ کسریٰ کے کڑے بھی ہمارے ہاتھ میں آ جائیں گے۔ اتہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کڑے ایک صحابی کو پہنا دیے حضور نے، تاکہ وہ بھوشیوانی پوری ہو۔ حضرت مسلم موعود بیان فرماتے ہیں کہ سونا پہننا مردوں کے لیے جائز نہیں، لیکن حضرت عمر نے کسریٰ کے کڑے ایک صحابی کو پہنائے، اور جب اس نے ان کو پہننے سے انکار کیا تو اس کو آپ نے ڈانٹا اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تیرے ہاتھوں میں مجھے کسریٰ کے کڑے نظر آتے ہیں۔ اسی طرح ایک افسر پر کسریٰ کا تاج اور اس کا ریشمی لباس جب غنیمت کے مال میں آیا تو حضرت عمر نے ایک ویکتی کو اس لباس اور اس تاج کو پہننے کا آدیش دیا، اور جب اس نے پہن لیا تو آپ رو پڑے اور فرمایا کچھ دن ہوئے کسریٰ اس لباس کو پہن کر اور اس تاج کو سر پر رکھ کر ملک ایران میں جابرانہ حکومت کرتا تھا، اور آج وہ جنگلوں میں بھاگا پھر رہا ہے۔ دنیا کا یہ حال ہوتا ہے، اور یہ حضرت عمر کا فعل ظاہر بین یعنی باہری طور پر دیکھنے والے انسان کو سمبھوتہ درست معلوم نہ ہو، کیونکہ ریشم اور سونا پہننا مردوں کے لیے جائز نہیں، لیکن ایک نیک بات سمجھانے اور نصیحت کرنے کے لیے حضرت عمر نے ایک ویکتی کو کچھ منٹ کے لیے سونا اور ریشم پہنا دیے تھے۔ اتہ اصل چیز اللہ کا تقوی ہے۔ سمست آدیش اللہ کے تقوی کے پیدا کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ اگر اللہ کا تقوی کے پراپت کرنے کے لیے کوئی چیز جو بظاہر عبادت معلوم ہوتی ہے چھوڑنی پڑے تو وہی ثواب کا کام ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خواب میں مجھے دکھایا گیا کہ میں ایک کنویں پر کھڑا بالٹی سے جو چرخی پر رکھی ہوئی تھی پانی کھینچ کر نکال رہا ہوں۔ اتنے میں ابو بکر آئے اور انہوں نے 1 یا 2 بالٹی کھینچ کر اس پرکار نکالے کہ ان کو کھینچنے میں کمزوری تھی، اور اللہ ان کی کمزوری پر پردہ پوشی کرے گا اور ان کو کھما کرے گا۔ اتہ عمر بن خطاب آئے اور وہ بالٹی ایک بڑی بالٹی میں بدل گئی، تو میں نے کوئی طاقتور نہیں دیکھا جو ایسا حیرت انگیز کام کرتا ہو جیسا عمر نے کیا۔ حضرت عمر نے اتنا پانی نکالا کہ لوگ سیر ہو گئے اور اپنے اپنے ٹھکانوں پر جا بیٹھے۔ حضرت ابن عمر نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے کہ ایک بار میں سویا ہوا تھا، اسی بیچ میرے پاس دودھ کا ایک پیالہ لایا گیا اور میں نے اتنا پیا کہ میں نے اس کی تراوت کو اپنے ناخنوں سے پھوٹتے ہوئے دیکھا۔ پھر میں نے اپنا بچا ہوا دودھ حضرت عمر بن خطاب کو دیا۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ نے اس کی کیا تعبیر فرمائی؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گیان۔ حضرت زین العابدین ولی اللہ شاہ صاحب اس حدیث کی ویاکھیا میں فرماتے ہیں کہ فضل العلم سے اس جگہ مراد ابھیپرائے گیان کی شریشٹھتا نہیں بلکہ گیان کا بچا ہوا حصہ فضیلت علم کے بارے میں الگ باب باندھا گیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے رویا ارتھات سوپن اور اس کی ویاکھیا سے اور ان گھٹناؤں سے جن سے کہ اس سوپن کا ستیاپن ہوا ہے، یہ دلیل استدلال اور یہ دلیل دینا ادیشیہ ہے کہ دنیاوی وجیوں اور مہانتا جو مسلمانوں کو حضرت عمر کے دوارا پراپت ہوئی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گیان کا ایک بچا ہوا حصہ تھا جو حضرت عمر کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا تھا۔ پوتر قرآن میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے اس جامع حیثیت سے آپ
کی اس جامع حیثیت کے کارن مجمع البحرین ارتھات لوک پرلوک کی سمردھی کے گیان کا سنگرہیتا کہا گیا ہے۔ امام بخاری نے سیاست کو گیان میں سملت کر کے اس پرکار اس اور اشارہ کیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پوری سچائی لائے جو انسان کے لوک پرلوک کی بھلائیوں پر حاوی ہے، جیسا کہ مسیح نے آپ کے بارے میں بھوشیوانی کی تھی کہ جب وہ روح حق آئے گی تو پوری سچائی لائے گی۔ یوحنا باب 16 آیت نمبر 12۔ حضرت عمر کے گھٹناؤں کا ادھین کرنے سے اس بچے ہوئے دودھ کی حقیقت کا پتہ چل سکا ہے جو انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان سے پیا۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بار حضرت عمر نے سوپن کی اوستھا میں دودھ کا پیالہ ملنے کا ورنن کیا تو آپ نے فرمایا اس سے مراد گیان ہے۔ حضرت ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے میں سویا ہوا تھا، میں نے لوگوں کو دیکھا کہ میرے سامنے پرستت کیے گئے ہیں اور انہوں نے قمیضیں پہنی ہوئی ہیں، تو ان میں سے کچھ کی قمیضیں چھاتیوں تک پہنچتی ہیں اور ان میں سے کچھ کے نیچے تک، اور عمر بھی میرے سامنے پرستت کیے گئے، انہوں نے قمیض پہنی ہوئی تھی جس کو وہ گھسیٹ رہے تھے۔ صحابہ نے کہا کہ آپ نے اس سے کیا ابھیپرائے لیا؟ آپ نے فرمایا دھرم۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اوسر پر وبھن صحابہ کی وشیشتائیں ورنن کرتے ہوئے فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ میری امت میں سے اللہ کے دین میں سب سے زیادہ مضبوط عمر ہیں۔ حضرت مالک بن اغوال سے روایت ہے کہ حضرت عمر نے بیان کیا، اپنا محاسبہ کرو پورو اس کے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے، یعنی اپنا حساب کتاب کر لو پورو اس کے کہ تمہارا حساب کتاب کیا جائے، کیونکہ یہ ادھک آسان ہے، یا فرمایا تمہارے حساب کے لیے ادھک آسان ہے، اور اپنی جان کو تولو پورو اس کے کہ تمہیں تولا جائے، اور سب سے بڑھ کر بڑی پیشی کے لیے تیاری کرو، جو خدا کے سمکش پیش ہونا ہے اس کی تیاری کرو۔ یومئذ تعرضون لا یخفی منکم خافیہ، یعنی اس دن تم پیش کیے جاؤ گے، کوئی چھپی رہنے والی تم سے چھپی نہیں رہے گی۔ حضرت حسن کبھی حضرت عمر کا ذکر کرتے تو فرماتے، اللہ کی قسم، یدیپی وہ پہلے اسلام لانے والوں میں سے نہیں تھے اور نہ ہی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والوں میں سب سے زیادہ شریشٹھ تھے، لیکن وہ دنیا سے بے رغبتی میں اور اللہ تعالیٰ کے آدیشوں کے معاملے میں سختی میں لوگوں پر غالب تھے، پربل تھے، یعنی خدا کے احکام کے معاملے میں سختی میں لوگوں پر غالب تھے، اور اللہ کے بارے میں کسی ملامت لان تان کرنے والے کی لان تان سے نہیں ڈرتے تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی قسم، حضرت عمر بن خطاب یدیپی اسلام لانے میں سب سے پرتھم تو نہ تھے، لیکن میں نے جان لیا کہ آپ کس چیز میں ہم سے شریشٹھ تھے۔ آپ ہمارے مقابلے میں سب سے زیادہ زاہد، صادق اور دنیا سے بے رغبت تھے۔ ہشام بن عروہ اپنی ماتا سے روایت کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جب حضرت عمر شام یعنی سیریا آئے تو آپ کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی، وہ ایک موٹی اور سنبلانی قمیض تھی۔ سنبلانی ایک قمیض جو اتنی لمبی ہو کہ زمین کے ساتھ لگ رہی ہو، اور اس طرح کی قمیض روم کی اور بھی سمبدھ کی جاتی ہے۔ بہرحال آپ نے اس قمیض کو ازریات اور ایلا والوں کی طرف بھیجا، یہ بھی شام کی طرف ایک شہر ہے، اور ایلا جو ہے شام کے ساتھ بحیرہ کلزم یعنی جو سمندر ہے کے ساحل یعنی کنارے پر استھت ہے، ایک شہر ہے۔ بہرحال راوی کہتے ہیں کہ پھر اس نے اس قمیض کو دھویا اور اس میں جو ہے تھیگری پیوند لگا دیا، اور حضرت عمر کے لیے قبطری قمیض بھی تیار کر دی۔ قبطری کتان سے بنا ہوا سفید باریک کپڑا ہوتا ہے۔ پھر ان دونوں قمیضوں کو لے کر حضرت عمر کے پاس آیا، آپ کے ساتھ قبطری قمیض پیش کی، آپ کے سمکھ قبطری قمیض جو ہے پرستت کی۔ حضرت عمر نے اس قمیض کو پکڑا اور اس کو چھوا اور فرمایا یہ زیادہ نرم ہے، اور اس کو اسی آدمی کے طرف اچھال دیا اور فرمایا مجھے میری قمیض دے دو، کیونکہ وہ قمیضوں میں سے پسینہ کو
زیادہ سوکھنے والی ہے، پھٹی ہوئی جو مرمت کی ہے تم نے وہی بہتر ہے۔ حضرت انس بن مالک ورنن کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب کو اس سمے دیکھا جب آپ امیر المومنین تھے کہ آپ کے کندھوں کے درمیان قمیض میں 3 چمڑے کے پیوند یعنی ٹھیگری لگے ہوئے تھے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر کے کندھوں کے درمیان قمیص میں 4 چمڑے کے پیوند یعنی ٹھیگری لگی دیکھی۔ بہرحال یہ ورنن ابھی چل رہا ہے حضرت عمر کا، انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی ورنن کروں گا۔ اس سمے میں ایک مرحوم جن کا سرگواس ہو گیا ان کا بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں، اور جمعہ کی نماز کے بعد ان کی نماز جنازہ بھی پڑھاؤں گا انشاءاللہ۔ یہ ورنن ہے ڈاکٹر تاثیر مجتبیٰ صاحب کا۔ فضل عمر اسپتال میں ڈاکٹر تھے۔ پچھلے دنوں 70 سال کی آیو میں ان کا ندھن ہوا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وبھن بیماریاں تو تھیں ان کو، لیکن بہرحال ایک دم ان کی طبیعت خراب ہوئی اور اس کے بعد پھر بگڑ گئی اور ان کا دیہانت ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ڈاکٹر صاحب کے خاندان میں احمدیت ان کے پتا کے کزن جو چچیرے بھائی سید فخر الاسلام صاحب صحابی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دوارا آئی تھی، لیکن ڈاکٹر تاثیر مجتبیٰ صاحب کے پتا غلام مجتبیٰ صاحب نے اپنے ودیارتی جیون میں 1938 میں بیعت کی اور احمدی ہوئے تھے۔ جب حضرت خلیفۃ المسیح الثالث نے نصرت جہاں اسکیم کے تحت وقف کی تحریک فرمائی تو آپ کے ڈاکٹر تاثیر کے پتا غلام مجتبیٰ صاحب ڈاکٹر غلام مجتبیٰ صاحب کی کراچی میں سول سرجن کے طور پر کام کر رہے تھے۔ اس سمے وہ وہاں سے اس تاریخ پر انہوں نے وہاں سے پینشن لی اور وقف کر کے 1970 میں افریقہ چلے گئے اور 1999 تک وہاں سیوا کرتے رہے۔ گھانا میں، نائجیریا میں، سیرا لیون میں ڈاکٹر تاثیر مجتبیٰ صاحب نے بھی اپنی پڑھائی مکمل کرنے کے بعد میڈیسن کی کچھ دیر 2 سال کے قریب فوج میں کام کیا، پھر سول ہسپتال کراچی میں کام کیا، پھر جناح اسپتال کراچی میں کچھ سمے کام کیا اور 1982 میں انہوں نے 3 سال کے لیے وقف کیا تو گھانا بھجوا دیا گیا ان کو وہاں ایک ٹیچی مان اسپتال ہے وہاں رہے۔ یہ پھر اوسے کورے اسپتال میں ان کو سیوا کا اوسر ملا جو ان کے پتا نے بھی شروع کیا تھا یہ اسپتال۔ انہوں نے اپنے پتا کے ساتھ 3 سال کام کیا اور ان سے ہی سرجری بھی سیکھی، وہ بڑے اچھے سرجن تھے۔ گھانا میں ڈاکٹر تاثیر صاحب کی لگ بھگ 23 سال سیوا کا سوبھاگیہ ملا، اس کے بعد 70 سال، اس کے بعد 17 سال یہ فضل عمر ہسپتال ربوہ میں سیوا کرنے کا اوسر ملا۔ اس پرکار کل لگ بھگ 40 سال کا عرصہ ان کو سیوا کا اوسر ملا۔ ان کی شادی سید داؤد مظفر شاہ صاحب اور صاحبزادی امت الحکیم صاحبہ کی بیٹی سے ہوئی، امت الرؤف صاحبہ سے، جو صاحبزادی امت الحکیم صاحب حضرت مسلم موعود کی بیٹی تھیں۔ ان ڈاکٹر صاحب کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہیں۔ ان کی پتنی امت الرؤف کہتی ہیں کہ جب میں ملنے گئی ہوں بیماری کے دنوں میں ان سے، تو انہوں نے کہا کہ حضور کو سلام کہنا، مجھے سلام بھجوایا، اور اس بار کہتی ہیں کہ ایسا رنگ تھا کہ مجھے لگا جیسے کوئی الوداعی سلام کہہ رہا ہے۔ پھر لکھتی ہیں کہ گھانا میں ایک بار بہت سخت بیمار ہو گئے، بڑی تکلیف میں رات گزری اور بڑی خطرناک حالت تھی۔ فجر کے سمے کہنے لگے کہ کسی نے سلام کیا ہے، دیکھو کون ہے۔ میں نے کہا دروازہ بند ہے، کوئی نہیں آ سکتا اندر۔ 1 گھنٹے کے بعد پھر مجھے انہوں نے کہا کہ مجھے سلام کی آواز آئی ہے، کسی نے سلام کیا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ کے فضل سے ان کی طبیعت بہتر ہونا شروع ہوئی اور ٹھیک ہو گئے۔ تو گھانا میں اس طرح اس کے بعد کہتی ہیں میں نے ان کے لیے دعا بھی کی اور ان کی مجھے یہی بتایا گیا کہ عمر لمبی ہوگی۔ کہتی ہیں کہ بہت ہی ونمر سوبھاؤ کے مالک تھے اور لابھکاری ویکتی تھے، کبھی کسی کے برائی اور چگلی یا شکایت نہیں کی، اگر کوئی کر بھی رہا ہو تو بالکل خاموش رہتے۔ ان کے بھائی ڈاکٹر صاحب بھی لکھتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ مریضوں کو چھٹی کے بعد بھی چیک کر رہے ہوتے تھے اور کہتے تھے کہ باقی ڈاکٹر کیونکہ کم سمے دیتے ہیں اور مریض اسپتال میں آتے ہیں تو بجائے اس کے کہ واپس چلے جائیں، اس لیے اسی پرکار بغیر علاج کیے واپس چلے جائیں، تو اس لیے میں دیکھ لیتا ہوں اور باقی ڈاکٹروں کا بوجھ بھی اپنے اوپر لے لیتا ہوں۔ بہت شریف اور کم بولنے والے ویکتتو کے مالک تھے۔ سیکیورٹی کا جو
جو ٹیم اور اسپتال کے کرمچاریوں نے بتایا کہ ہمیشہ مسکرا کر حال پوچھا کرتے اور گزرتے تھے۔ سامانیہ مریضوں سے، خاص طور پر احمدیوں سے، ان کا بہت زیادہ حسن سلوک اور اچھا ویوہار تھا، اور عموماً فیس لیے بغیر ہی معائنہ کیا کرتے تھے، اگر کوئی پاس آ جاتا اسپتال کے وقت کے اترکت بھی۔ جامعہ احمدیہ ربوہ کے پرنسپل مبشر صاحب لکھتے ہیں کہ کچھ افسروں پر ان کے ساتھ بیٹھنے کا اوسر ملا، اور بہت کم بولنے والے انسان تھے، بڑی نرمی سے اور ونمرتا پوروک محبت سے اور عجز و انکساری سے بات کرتے تھے، اور کہتے ہیں کہ ایسی ونمرتا اور عاجزی اور سادگی میں نے کسی میں نہیں دیکھی۔ کہتے ہیں اسپتال میں بھی لوگوں سے میں نے سنا ہے کہ غریب لوگوں سے بھی، اور ایسے ایسے واقعات سنے ہیں کہ بڑا رشک آتا ہے اور خوشی بھی ہوتی ہے کہ اسپتال میں ایسے ڈاکٹر موجود ہیں۔ اور پھر کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب، جیسا کہ پہلے ورنن کر چکا ہوں، مریضوں کو دیکھ لیتے تھے، بلکہ کبھی کبھی اسپتال کا سمے ختم ہو گیا، ڈاکٹر صاحب اٹھ کر چلے گئے، باہر نکل رہے تھے اپنے کمرے سے، تو پھر کوئی مریض آ گیا تو کہتے ہیں اس کو لے کر واپس اپنے کمرے میں اس طرح آتے تھے جیسے اسی کا انتظار کر رہے ہوں۔ غریبوں کی مدد کرنا کا بہت جذبہ تھا۔ اطہر زبیر صاحب ہیں یہاں جرمنی کے چیئرمین ہیومینٹی فرسٹ کے، وہ کہتے ہیں کہ دورے پر ڈاکٹر صاحب، جب میں 2004 میں دورے پر گیا ہوں افریقہ، تو گھانا میں بھی اور باقی جگہوں پر بھی ڈاکٹر صاحب میرے ساتھ رہے دورے پر، بینن بھی گئے تھے۔ اطہر زبیر صاحب کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کی ایک عورت پر نظر پڑی، کچھ بے چین سی نظر آئی۔ ڈاکٹر صاحب نے مجھ سے کہا کہ اس سے پوچھو کہ کیا وجہ ہے، تو اس نے کہا کہ میں خلیفۃ المسیح کو ملنے آئی ہوں، جو کچھ میرے پاس تھا وہ میں نے خرچ کر دیا، واپسی کے پیسے میرے پاس نہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا اچھا، اس کو 30,000 فرانک صیفہ دے دو۔ کہتے ہیں کہ اس وقت، اس زمانے میں، یہ لگ بھگ ایک مہینے کی ایک عام آدمی کی جو تنخواہ اور ویتن کے برابر رقم تھی، جو ڈاکٹر صاحب نے ترنت اس کو دے دی۔ حنیف محمود صاحب بھی لکھتے ہیں کہ اتینت مدھیم ستر اور ونمر سوبھاؤ کے مالک تھے، واقفین کے ساتھ بہت ہی پیار محبت کا برتاؤ کرتے تھے۔ ایک بار ان کی پتنی بیمار ہوئیں تو ان کا علاج کیا، بلکہ کہتے ہیں کہ ہم ویسے مشورے کے لیے گئے تھے دکھانے تو گئے نہیں تھے۔ انہوں نے کہا کہ پرچی، ہم نے کہا پرچی نہیں بنی، تو بڑے فوری طور پر اپنے ایک سہایک کو بلایا اور اپنی جیب سے 100 روپے نکال کر اس کو دیا کہ جا کے پرچی بنوا کر لے آئیں، اور ہمارے کہنے کے باوجود بھی پیسے نہیں لیے۔ لکھتے ہیں کہ معصوم چہرے کے ساتھ انسان کے روپ میں ایک چلتا پھرتا فرشتہ تھے، خاموش سوبھاؤ کے مالک تھے۔ مسجد مبارک میں بھی نماز پڑھتے آتے تو بڑی خاموشی کے ساتھ آتے اور لمبی نمازیں پڑھتے تھے۔ ڈاکٹر مظفر چودھری صاحب جو ہیں جیالوجسٹ، یہاں UK میں رہتے ہیں، یہ بھی وہاں جاتے رہتے ہیں وقفے عارضی پر۔ کہتے ہیں خاموش طبع، نہایت پیار کرنے والے ہمدرد انسان تھے، نئی چیزیں سیکھنے کا بہت شوق تھا، لوگوں کی سہایتا کر سکیں تاکہ، اور کہتے ہیں کہ جب میں وقفے عارضی پہ وہاں گیا تو آپ کے دفتر میں بیٹھتا تھا اور آپ اپنی کرسی پر مجھے بٹھاتے تھے اور آپ دوسری جگہ جا کے بیٹھ جاتے تھے، باوجود میرے زور دینے پر کہ آپ اپنی جگہ بیٹھیں۔ وکیل المال اول تحریک جدید ربوہ لقمان صاحب لکھتے ہیں کہ بہت سی خوبیوں کے مالک تھے، مالی قربانی کا بہت جذبہ تھا۔ جب سے کہتے ہیں کہ پاکستان میں آئے ہیں، تحریک جدید کا چندہ ہر سال پرتھم سمے میں ہی اعلان ہونے کے ترنت بعد سوئم آ کر دفتر مال میں جمع کروا دیتے تھے۔ پھر لکھتے ہیں کہ ڈاکٹری ان کا پیشہ تھا، لیکن ہمیشہ انسانیت کی خدمت میں آگے رہتے تھے۔ ایلوپیتھک کے علاوہ یدی آوشکتا پڑے تو یہ نہیں کہ کوئی دوسرا علاج قابل قبول نہیں ہے، ہومیوپیتھک علاج بھی کر دیا کرتے تھے۔ ڈاکٹر نعیم صاحب آج کل جو انچارج ہیں ہاؤسا کورے اسپتال کے، وہ کہتے ہیں کہ بطور مشنری انچارج ڈاکٹر 21 سال سیوا کرنے کا اوسر ملا ہاؤسا کورے میں، اور کہتے ہیں کہ آج ان کے دیہانت کی خبر سن کر بہت سارے لوگ اس قصبے کے بھی اور علاقے کے بھی آئے، اور ان کا سمبند ڈاکٹر صاحب کے ساتھ بہت ہی تعلق تھا ان کا، وہ بہت ہی افسوس انہوں نے کیا اور وشیش روپ سے شردھانجلی دی۔ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب
بہت سادہ طبیعت، کم گو اور اب کم بولنے والے اور اپنے کام میں مگن رہنے والے، غریبوں کی مدد کرنے والے، مہمان نوازی کرنے والے ویکتی تھے۔ اسی پرکار ان کو دنیاوی گیان کے ساتھ جماعتی پستکوں اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی پستکیں پڑھنے سے بھی ایک گہرا لگاؤ تھا۔ پھر ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے احمدیہ اسپتال ہاؤسا کورے میں نسندیہ سرجری کے میدان میں بہت بہترین سیوائیں کیں، جس کا پھل آج بھی ہم ان مریضوں کی صورت میں دیکھتے ہیں جو مغربی افریقہ یعنی پشچمی افریقہ کے وبھن دیشوں سے اس اسپتال میں علاج اور سواستھ کے ادیش سے آتے ہیں اور اپنی سادہ افریقن زبان میں مجتبیٰ کا ذکر کرتے ہیں۔ تاثیر مجتبیٰ نام تھا ان کا، تو ڈاکٹر مجتبیٰ کے نام سے جانے جاتے تھے۔ ان کے پتا بھی یہاں رہے کچھ سال اسی نام سے، پھر یہ چلتا رہا آگے نام بھی۔ انہوں نے اسپتال کے کمپاؤنڈ میں ایک خوبصورت مسجد بھی بنوائی۔ بہرحال ڈاکٹر صاحب ایک نشکام بھاو اور مانو جاتی کی سیوا کرنے والے انسان تھے، اور اپنے پیشے کو، اپنے کام کو انہوں نے اسی کام کے لیے پریوگ کیا۔ ان کے پتا میں اور ان میں یہ وشیشتا سوئم بھی دیکھی ہے کہ مریضوں کا علاج کے علاوہ غریب مریضوں کی مفت دوائی کے ساتھ خوراک کے لیے رقم بھی دیتے تھے، بلکہ انڈے اور دودھ منگوا کر رکھتے تھے جو مریضوں کو دیتے تھے کہ تمہاری کمزوری دور کرنے کے لیے ضروری ہے۔ دوائیاں بھی مفت دیتے تھے، ساتھ خوراک بھی مفت دیتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ استعمال کرو تاکہ تمہاری صحت ٹھیک ہو۔ ڈاکٹر غلام مجتبیٰ صاحب نے بھی گھانا میں بڑی سیوا کی ہے، لیکن ڈاکٹر تاثیر مجتبیٰ نے اس کام کو اور بھی آگے بڑھایا، اور میں خود بھی کئی گھانین لوگوں سے پریچت ہوں، ان لوگوں نے جو ان کی بڑی تعریف کرتے تھے۔ بہرحال انہوں نے حقیقی وقف کی روح سے سیوا کرتے رہے، اور واقفین زندگی کے لیے بھی خاص طور پر جب بھی جاتے وشیش روپ سے ان کو دیکھتے، ان کا علاج کرتے اور اپنے گھر مہمان بھی ٹھہراتے۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ جب دورے پر گئے ہیں وہ بھی ان کے ہاں ٹھہرے تھے، اور مہمان نوازی خاص تھی ان کا ایک وشیشتا تھی۔ انہوں نے لکھا ہے کہ حنیف صاحب نے کہ ایک فرشتہ تھے، یقیناً ایک چلتا پھرتا فرشتہ تھے، اللہ تعالیٰ انہیں رحمت میں رکھے، درجات بلند کرے۔ مہمان نوازی کے ضمن میں بھی کہہ دوں کہ مہمان نوازی بھی مرد اسی سمے کر سکتا ہے جب گھر کی عورت بھی کر رہی ہو، تو ان کی بیوی بھی بہت مہمان نواز ہیں، خدمت کرنے والی ہیں۔ ان کی عمر اور صحت کے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کی عمر اور صحت میں برکت ڈالے، اور ان کے بچوں کو بھی ان کی جو نیکیاں ہیں، اچھائیاں ہیں، ان کو جاری رکھنے کا سامرتھ پردان کرے، اور وہ بھی اپنی ماں کی سیوا کا حق ادا کرنے والے ہوں۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر